بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 159 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق عزیز طلباء انشاءاللہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے لے کر آیت نمبر 39 وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ترجمہ دیکھیے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتے اس کو جو متکبر ہو اور اس کو جو فخر کرنے والا ہو۔ جی، عورتوں اور مردوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اصل مسئلے کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ ہے توحید کا مسئلہ، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی توحید کو اپناؤ، اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق العباد سے متعلق 4 چیزیں بیان کی ہے۔ پہلی چیز والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دوسری چیز یہ کہ رشتہ داروں اور یتیموں، غریبوں اور پڑوسیوں اور مسافروں، غلاموں اور دیگر جتنے مستحقین چیز ہے ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو 4 احکام دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، 4 چیزیں بتائی ہیں، ایک والدین، ایک رشتہ دار اور مسافر اور مستحقین لوگ۔ تو ان کے ساتھ اچھا بدلہ اور احسان کرنے کا حکم ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَحِّدُوا، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کو ایک مانو، توحید اختیار کرو، اس کو موحد مانو۔ تو اعبد اللہ کی تشریح صاحب جلالین نے وحدو سے کی ہے، کہ کیونکہ آگے آ رہا ہے ولا تشرکو، ولا تشرکو قرینے سے، کہ آگے فرمایا شرک نہ کرو، تو اس کی قرینے سے اعبد اللہ کی تشریح صاحب جلالین نے وحدو سے کی ہے، توحید اختیار کرو، یعنی شرک کے مقابلے میں توحید آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال محسرین نے لکھا ہے کہ اعبد اللہ کو عموم پہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ واحسنوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بالوالدین احسان کا فعل محذوف نکالا ہے احسنوا، ٹھیک ہے، احسان کرو ان کے ساتھ، یہ فعل محذوف نکالا ہے۔ برًا، احسان کا معنی بتایا، یعنی اچھا نیک بدلہ کرو، نیک سلوک کرو ان کے ساتھ۔ ولین جانب، اور اچھا سلوک کرو، اور نرمی والا گوشہ جو ہے نا ان کے لیے دکھاؤ، اور یعنی نرم طریقے سے گفتگو کرو ان کے ساتھ۔ کیا مطلب نرمی والے جانب دکھاؤ گے؟ مطلب ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ہاں، ان کو اونچی آواز سے ان کے ساتھ بات نہ کی جائے، ان کو اف نہ کیا جائے، نہ ان کو ڈرایا جائے، اور جو بھی ان کا مطالبہ ہوتا ہے وہ کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ یہ لینا جانبن ہے، جس کے ساتھ نرمی والا گوشہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں۔ وبذی القربى، القرابت، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اس سے عام رشتہ دار مراد ہے، ٹھیک ہے، عموم قرابت دار، عام جو رشتہ دار ہوتے ہیں، خون رشتے والے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ مراد ہے۔ تو ذی القربہ سے مراد ماں باپ کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی بیوی، بہن، بھائی، بچے، تو یہ مراد ہے۔ چچا، چچیاں، تو یہ مراد ہے، یہ اقارب مراد ہے، کہ ان کا بھی حق ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی بول چال میں، لین دین میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والیتامی، یتیم کی جمع، ٹھیک ہے، یتیم مراد ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔
تو مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اس کا عطف بالوالدین کے اوپر ہے، یعنی احسنوا میں یہ شامل ہے سب. تو مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو، واجب قربانی اس پر واجب نہ ہو، فطرانہ اس پر نہ ہو، کمزور آدمی ہو. تو فرمایا کہ ایسے کمزور آدمی کا بھی خیال رکھو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بندے کو چاہیے کہ الیک سلیک رکھیں، بیمار ہو تو ان کی تیمارداری کریں. عموماً غریبوں کے پاس لوگ نہیں جاتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ جانا چاہیے. والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسی کو، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ. جی القریب منک فی الجوار اب النسب، چاہے وہ قریب ہو تمہارا پڑوس میں قریب ہو یا نسب میں قریب ہو. دو تفسیریں بیان کی ہے جار ذی القربى کی صاحب جلالین نے. ایک تفسیر بیان کی ہے کہ پڑوسی مراد ہے، اس سے جار ذی القربى سے کون مراد ہے؟ جو پڑوس میں قریب رہتا ہو، یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اب النسب، یا دوسرا قول یہ کہ اس سے نسبی قریب مراد ہے، یعنی جو بہت زیادہ قریب ہو نسب کے لحاظ سے، خونی رشتے کے لحاظ سے، وہ مراد ہے. تو دو تفسیریں القریب منک فی الجوار، یعنی ایک تو ہے کہ قریب کا پڑوسی ہے، بالکل بالکل قریب میں رہتا ہے، تو وہ جار ذی القربى سے وہ مراد ہے. اب النسب ہے دوسرا قول یہ کہ بہت قریبی رشتہ دار ہے تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو. تو قریبی رشتہ داروں اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ دونوں قول جو بھی ہو ان کا بڑا حق ہے، بہت حق ہے ان کا. اب یہ جار کی حد کہاں تک ہے، کہاں تک جو ہے نا جار کہلائے گا، پڑوسی کہلایا جائے گا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 گھروں تک یہ ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ جار ملاصق مراد ہے. اس سے جو بالکل جار ذی القربى سے مراد بالکل جار ملاصق، یعنی بالکل قریب کا جو پڑوسی ہوتا ہے نا وہ مراد ہے اس سے. تو اس کے بڑے حقوق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے لگا کہ وراثت میں ان کو مالک بھی بنا دیں گے. اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیران یعنی کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 حقوق ہو. کیسے؟ کہ ایک تو اس کے پڑوسی کا حقوق، دوسرا اس کے قرابت کا حقوق، اور تیسرا اس کے مسلمان ہونے کا حق، کہ مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو. تو اس کے 3 حق ہوتے ہیں. دوسرا فرمایا وہ ہوتا ہے جس کے 2 پڑوسی جس کے 2 حق ہو. ایک تو یہ کہ وہ مسلمان ہو، دوسرا ہے کہ پڑوس میں رہتا ہو، تو اس کے 2 حق ہے. اور تیسرا فرمایا کہ ایسا پڑوسی جس کا 1 حق ہو، یعنی کہ وہ مشرک ہو لیکن ہو پڑوسی، تو اس کا 1 حق ہے. فرمایا بہرحال والجار الجنوب، اور دور کا پڑوسی، البعید عنک فی الجوار. تو اس کی بھی 2 تفسیری کی ہے صاحب جلالین نے، کہ دور کا پڑوسی ہو، البعید عنک فی الجوار، کہ آپ سے وہ دور کا پڑوسی ہو. اب النسب، یا یہ کہ دور کا رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ بھی یہ بھی احسنوا پر اس کا عطف ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک. تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دور کا پڑوسی بھی مراد ہو سکتا ہے اور دور کا رشتہ دار بھی مراد ہو سکتا ہے. وصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھنے والا، قریب بیٹھنے والا. ٹھیک ہے، جو قریب بیٹھا ہوا ہو آپ کے، جو پاس بیٹھنے والا، تو صاحب بالجنب پاس بیٹھنے والے کے ساتھ. تو اس کی صاحب جلالین نے 3 تفسیریں کی ہے. ایک ہے کہ الرفیق فی السفر، وہ سفر میں آپ کا ساتھی ہے، جہاز میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، بس میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ٹرین میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ فرمایا احسنوا، اس کا حق ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اب الصناعت، دوسرا قول یہ کہ کام میں شریک ہے، کہ کام میں جو ہے نا شریک ہو، تو جلیس مجلس یعنی مجلس میں شریک ہو. تو یہ کہ یہاں اس میں کلاس کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس میں آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے جو دفتر میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو اب اس صنعت سے یہ مراد ہے. وقیل الزوجۃ، ایک قول یہ ہے کہ اس صاحب بالجنب سے بیوی مراد ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کر دیا، اس کا حق کیونکہ زیادہ ہے. تو 3 قول ہے، ایک یہ کہ سفر میں ساتھ ہو، دوسرا ہے کہ کام کرنے میں ساتھ ہو، یا یہ کہ کلاس کا ساتھی ہو، تیسرا ہے کہ بیوی مراد ہے. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، المنقطع فی سفرہ، جو سفر میں منقطع ہو، یعنی سفر جاری ہو اس کا. تو سفر میں یعنی اس کی مدد منقطع ہوتی ہے، اس کے کوئی جان پہچان والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا، ابن سبیل کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مہمان مراد ہے، کہ مہمان آ جائے، اس کا کوئی ادھر گھر بار تو نہیں ہوتا، مسافر ہی ہوتا ہے، اور اکثر کا قول بھی یہی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جس کے ہاتھ تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہیں، من الارقاء، یعنی غلاموں میں سے، غلام یا باندیوں میں سے. تو ارق جو ہے نا غلام اور باندی، یعنی عورت اور آدمی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں اس کو جو مختال ہو، یعنی متکبر ہو، فخوراً
اور فخر کرنے والا ہو، ٹھیک ہے. مختالن کی تفسیر کی ہے متکبرن، متکبر ہو، تکبر ہو اس میں. کیسا تکبر؟ ایسا تکبر ہو کہ وہ رشتہ داروں کے قریب نہ جاتا ہو، رشتہ داروں سے منہ بناتا ہو، رشتہ داری توڑ کے رکھتا ہو اور ان کی طرف جاتا بھی نہ ہو. اور فخوراً علی الناس بما اوتیا، اور فخر کرنے والا ہوتا ہو لوگوں کے اوپر جو اس کو دیا نا، میرے پاس تو یہ والا مال ہے اور میرے پاس تو وہ والا مال ہے. تو ایک اچھی تفسیر جو مختال اور فخر کی گئی ہے کہ مختال وہ جو دل سے خود کو بڑا سمجھتا ہو، تو جو متکبر ہو نا وہ دل میں سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو سب سے بڑا ہوں، میں تو اپنے سب رشتہ داروں سے اچھا ہوں. اور فخوراً وہ متکبر جو زبان سے بھی اس کا اظہار کرے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ دل میں بھی خود کو بڑا سمجھتا ہو اور زبان سے بھی اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. جی ترجمہ دیکھیے، ایسے لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں. یکتمون، چھپاتے ہیں اس کو، ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جی تو یہ ان لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں مختال اور فخور کی صفت بتا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہود خود بھی بہت بخیل تھے اور مسلمانوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے. الذین مبتدا، اور یہ مبتدا ہے، خبر آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. بخلون بما یجب علیہم، بخل کرتے ہیں اس میں جو ان کے اوپر واجب ہے. ویأمرون الناس بالبخل بھی، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے. من العلم، کیا ماں کا بیان ہے، علم کو چھپاتے ہیں، مال کو چھپاتے ہیں. وہم الیہود، وہ یہود تھے، یہود ایسا کیا کرتے تھے کہ دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے تھے، خود بھی کنجوس ہوتے تھے، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا نا، علم ہوتا تھا، مال ہوتا تھا، وہ چھپاتے تھے. خبر المبتدا، یہ مبتدا کی خبر جو ہے نا محذوف ہے. لہم وعید شدید، یعنی جو خود بھی بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے. وأعتدنا، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے، بذالک، ان کے لیے، اور بغیر، اور اس کے علاوہ دوسرے، یعنی ان کافروں کے لیے بھی یہ جو بخیل ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں ان کے لیے بھی عذاب مہینہ ذا اہانت، اہانت والا دردناک عذاب ہم نے ان کو تیار کیا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے. تو یہ مختاراً فخوراً کی ایک اور صفت بیان کی کہ یہ تو پہلے خرچ نہیں کرتے، بخیل ہوتے ہیں. اگر خرچ کرتی بھی ہے نا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا ساتھی شیطان ہی ہوتا ہے جو ان کو حکم دے رہا ہوتا ہے اس برائی کا. والذین عطف علی الذین قبلہ، جی اس الذین کا عطف ہے ما قبل میں جو الذین گزرا ہے نا، الذین یبخلون والا الذین، اس کے اوپر اس کا عطف ہے. ينفقون اموالهم رئاء الناس مرائین لهم، ان کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو رئاء مصدر بمعنی اسم فاعل کے ہے، ٹھیک ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی، اور حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اسم فاعل کے معنی میں ہو کہ ينفقون کی ضمیر سے حال بن رہا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نہ یوم آخرت پر. کل منافقین، جیسے کہ منافقین تھے، وہ اہل مکہ اور مشرکین اہل مکہ جو تھے. ومن یکن الشیطان له قرینا صاحبا یعمل بامرہ، اور جس کا شیطان دوست ہو، صاحبا یعنی دوست ہو، قرینا کا معنی کیا ہے یعمل بامرہ، تو وہ اس کے حکم سے جو ہے نا عمل کرتا ہے. کہا اولئک، جیسے کہ یہ کیا کرتے تھے. فساء بئس قرینا، ساء بئس کے معنی میں ہے بہت ہی برا ساتھی ہے. ہوا مخصوص بالضم کا بیان ہے، مخصوص بالضم بیان کر دیا. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما، بلا ان کا کیا بگڑ جاتا، وماذا علیہم کیا ہو جاتا ان کو، لو آمنوا باللہ کہ اللہ پر ایمان لے آتے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ اور اللہ نے جو ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ تو نیک کاموں میں خرچ کرتے. وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کا حال خوب جانتے ہیں. اس میں کفار کو ایمان کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس میں تو کافروں کا کچھ نقصان نہیں تھا کہ وہ کفر کے بجائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے،
اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس کو خرچ کرتے. تو یہ ان کو جو ہے ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور بطور جو ہے نا سوال استفہام انکاری ہے، لیکن زجر و توبیخ ان کی جو ہے زجر و توبیخ والے انداز میں ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے اس کی طرف کہ ایمان کیوں نہیں لائے. وماذا علم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ ای ضرر علیہم فی ذلک، یعنی کیا نقصان پہنچتا ان کو اس پر، اس میں جو ہے نا ان کو کیا نقصان پہنچتا کہ وہ ایمان لے آتے. والاستفہام للانکار، یہ استفہام انکاری ہے. وماذا، ٹھیک ہے، اس میں استفہام ہے نا تو انکاری ہے. ولو مصدریۃ، اور لو جو ہے مصدریہ ہے، ای لا ضرر فیہ، یعنی ان میں ان کو کوئی ضرر نہیں تھا، یعنی آپ ما بعد والی کو یہ اس کے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. وانما الضرر فیما هم علیہ، اصل نقصان تو اس میں ہے جس پر وہ ابھی ہے، یعنی حالت کفر میں. کان اللہ بہم علیم، اللہ تعالیٰ ان سے خوب خبر ان کے حال سے. فیجازیہم بما عملوا، تو جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے. جس طرح یہ تھا آج کا ہمارا سبق. آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ جار الجنوب سے کیا مراد، کون مراد ہے؟ آپ نے اس سبق میں بڑے اچھے طریقے سے پڑھا، تو کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.